السلام علیکم، میں ہوں شاہد جاوید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہر انسان کا اپنا اپنا ایک نقطہ نظریہ ہوتا ہے، اور آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میرے ایک ذاتی میری اپنی آواز ہے۔ ہر انسان کا اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ شاید پیچھے آپ تھمبنیل پہ پڑھ چکے ہوں گے، کیا ہم پاکستانی ہیں؟ میرا یہ لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ موجودہ حالات یا پیچھے جو بھی گزرے ہیں ان کے حوالے میں کچھ میرے ذہن میں ذاتی طور پہ میرے دل میں کچھ خلشیں تھیں یا کچھ باتیں تھیں جن کا میں اظہار کرنا چاہتا تھا۔ تو مقصد ہے کہ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے میں پیپل پارٹی کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں نون لیگ کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پی ٹی اے کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں پارٹی سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں پارٹی سے ہوں۔ کیا ہم میں سے کوئی پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم پاکستانی بنیں؟ جو اس ملک کے لیے اچھا کرے ہم اس کا ساتھ دیں۔ میں یہ نہیں کہتا، ہرگز یہ نہیں کہتا کہ باقی پیچھے جو تھے وہ اچھے نہیں تھے یا برے تھے، یہ سلسلہ، لیکن موجودہ صورتحال کا تو بندہ اپنا اندازہ لگا سکتا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو اب جیسے میں ذاتی طور پہ اپنے بارے میں کہتا ہوں، جب تک محترمہ بے نظیر بھٹو شہید زندہ تھے تو ہم پیپل پارٹی کے ساتھ رہے، کیونکہ وہ ہمیں کچھ اچھی لگتی تھی، ان کی سوچ اچھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ٹائم نہیں دیا، مطلب کیا انہوں نے اقتدار، لیکن چھوٹے چھوٹے اقتدار تھے ان کے۔ پھر ان کے بعد ہم نے نون لیگ کو کا ساتھ دیا، ووٹ دیے ان کو، ان کے جو وعدے تھے، جو ان کے نعرے تھے، تو ان میں بھی کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ تو بعد میں عمران خان صاحب ہیں، ہم پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کچھ باتیں کی اور ان پہ عمل نہ کر سکے، یہ کر دیں گے ہم، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پیچھے میں نے بہت ساری تقریریں بھی سنی میاں صاحب کی، تو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اب عمران خان صاحب نے بے شک جو تقریریں کی، جو وعدے کیے، ان پہ پورا نہیں اتر سکے۔ کچھ ملکی حالات ایسے تھے، پھر اوپر سے کووڈ آ گیا۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ذاتی طور پہ یہ سوچا کہ میں ذاتی طور پہ یہ سوچتا ہوں کہ یار کچھ حالات پوری دنیا کے ڈسٹرب ہو گئے۔ رہی بات عمران خان کے ویسے کام کرنے کے حوالے سے، تو میری نظر کے مطابق عمران خان صاحب نے بہت اچھا کیا ہے پاکستان کے ساتھ، کم از کم پاکستان کے ساتھ بہت اچھا کیا ہے۔ پوری دنیا میں ایک چیز منوائی ہے کہ پاکستان کیا ہے۔ کیا ہم یہ چیز نہیں دیکھتے کہ اس نے کیا کیا دنیا میں؟ ہمارے ملک کو، ہمارے پاکستان کو اس نے منوایا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے دیکھ لیں، ان کی کچھ خارجہ پالیسیاں مجھے ذاتی طور پہ اچھی لگتی ہیں۔ امریکہ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، آج تک کوئی ایسا حکمران نہیں ہے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی۔ ویسے ذاتی طور پہ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ نکل جائیں، ہم یہ کریں، وہ کریں، ہمیں ملک کو اچھا لگتا ہے، سب کو اچھا لگتا ہے کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ اگر ہمارا ملک ہی بدل جائے اور ہمیں کہیں نہ جانا پڑے، کہ ہم ایسے انسان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ میاں صاحب اگر اچھے ہیں، سچے ہیں، تو آئیں، واپس آئیں۔ کیا ہم پہلے ووٹ دے سکتے تھے میاں صاحب کو؟ کہ آپ نہیں دیں گے؟ اگر وہ اپنے آپ کو کلین کر لیں، عدالتوں سے صاف ہو جائیں۔ ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ زرداری کے ساتھ کیا ہماری ذاتی دشمنی ہے؟ بلاول صاحب کے ساتھ ہماری ذاتی دشمنی ہے کوئی؟ یا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ اب میں ذاتی طور پہ دیکھوں تو میں شہباز شریف صاحب کا فین ہوں، الزامات ان پہ بھی ہیں، لیکن کم از کم وہ یہاں رکے تو ہیں نا، ان کا جواب تو دے رہے ہیں نا۔ اور عمران خان صاحب کی بات صحیح، جو رہی بات عمران خان صاحب کی، اس کو آپ دیکھ لیں تو مجھے نہیں لگتا سوائے مہنگائی کے
اس انسان میں کوئی خامیاں ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ پوری پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف میں سب لوگ صاف ایماندار اور اچھے بیٹھے ہیں. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بھی تو ادھر ہی سے آئے ہیں نا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، بھائی واقعی ادھر سے ہی آئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کوئی عمران خان کے گھر کے بندے تو نہیں ہیں، وہی ہیں، وہی پولیٹیشین ہیں. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ نئے بندے ہیں، میں ذاتی طور پہ دیکھوں میرے حلقہ میں جو ایم این اے ایم پی ہوگا، کیا ایک میرے گلی محلے کا ایک انسان الیکشن پہ کھڑا ہو جائے میں خود اس کو ووٹ نہیں دوں گا. یار اس نے کیا کرنا ہے، اس نے جیتنا تو ہے، چاہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو چاہے وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو. لیکن فرق ہوتا ہے، اگر لیڈر ایماندار ہو اور اچھا ہو تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. پیچھے اس کی پارٹی میں جو ورکر ہوتے ہیں، اس کے ممبر ہوتے ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اس کی پارٹی میں ساتھ ہوتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. تو پلیز میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ پاکستانی بنیں، کم از کم یہ تو دیکھیں وہ کر کیا رہا ہے. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ نواز شریف کا ساتھ نہ دیں، آپ فلانے کا ساتھ نہ دیں. کم از کم اب یہ تو دیکھیں وہ بندہ کیا کر رہا ہے، ہمارے ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہے. کیا وہ ہمارے ملک کے ساتھ برا کر رہا ہے؟ اگر وہ ہمارے ملک کے ساتھ برا کرے گا تو سب سے پہلے میں ہی اس کے خلاف ہوں گا. یار کم از کم یہ تو ہمیں میرے بھائی سوچنا چاہیے. میں ذاتی طور پہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہمیں 3 وقت کی بجائے اگر 2 وقت کا کھانا ملے اور ہمارے ملک کا کچھ اچھا ہو جائے نا، ہمارے ملک پاکستان کا کچھ اچھا ہو جائے تو ہمیں اس چیز سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں میری عمر کوئی 36 کے قریب ہے، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی اس دور میں کچھ مطلب کہ میں نے بہت زیادہ کچھ کر لیا ہے اور عمران خان کے دور میں بھوکا سو گیا. ایسا نہیں ہے، نہ میں بھوکا سویا، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، نہ میں بھوکا سویا ہوں نہ میرے بچے بھوکے سوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے. اس میں عمران خان کا کیوں دوش دوں؟ مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے. میں نے بہت سرچ کیا، بہت دیکھا، میں نے جہاں بھی دیکھا، جس ملک کے حوالے سے بھی دیکھا، وہاں کے لوگ، وہاں آخرکار پاکستانی بھی تو بیٹھے ہیں نا وہاں، تو ان کا بھی یہی بات کہنی تھی کہ جو چیز ہمیں 1 روپے کی ملتی تھی آج وہ ہمیں 6 روپے کی ملتی ہے، ہمیں 5 روپے کی ملتی ہے. مطلب ہے میں اپنے روپے کا نام لے رہا ہوں، وہاں کی جو کرنسی ہے، اگر ڈالر ہے، یورو ہے، دینار ہے، ریال ہے، درہم ہے، جو کچھ بھی ہے، تو کیا وہاں بھی عمران خان کا قصور ہے؟ ذمہ دار وہاں کا بھی عمران خان ہے. اب پوری دنیا میں ایک چیز کا بحران آیا ہے تو پوری دنیا نے بھگتنا ہے، اس کا ذمہ دار ہم اپنے ملک میں عمران خان کو کیوں ٹھہرائیں؟ ہمارا یہ نہیں بنتا عمران خان کو ٹھہرانا. اگر عمران خان ہمارے ملک کے ساتھ برا کرے تو پھر تو بنتا ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف ہو جائیں. لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ مہنگائی کا رٹ لگا کے یہ پولیٹیشین ایک ہم غریبوں کا ہی استعمال کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں برا ہے اور فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے فلاں اچھا ہے. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر جو اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو اچھا کر رہا ہے، تو کم از کم اس کو برا تو نہ کہیں، اس کو برا بھلا تو نہ کہیں. اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے خلاف تو نہ بولیں آپ. میں ہر پارٹی کا منشور سنتے آیا ہوں، روٹی کپڑا مکان. کس نے دیا ہے بھائی روٹی کپڑا مکان؟ کم از کم اس انسان نے یہ تو سوچا ہے شیلٹر ہوم بنائے ہیں، غریب جو روڈوں پہ سوتے تھے ان کے لیے کچھ انتظام کیا ہے کہ وہ ایک چھت کے نیچے آ جائیں، جن کو کھانا نہیں ملتا تھا ان کو کھانا ملے، یہ انتظام کیا. گھروں کے لیے وہ کر رہا ہے. وہ یہ تھوڑی بات ہے کہ جہاں آپ کرایہ دیتے تھے وہاں آپ اپنے گھر کا وہ کریں اور وہی کرایہ کی قسط دیں. آپ بہت سی ایسے سسٹم چلائے ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر عمران خان برا کرتا ہے، ہمارے ملک کی سالمیت پہ کوئی اثر آتا ہے یا اس کی عزت پہ کوئی مسئلہ بنتا ہے یا اس کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کشمیر بیچ دیا، پوری پارٹیز کہتی ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ
عمران خان نے کشمیر بیچ دیا، اور جتنا وہ کشمیر کے بارے میں بولا ہے میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یہ انسان بولا ہے. تو پھر بھی ہم اس پہ یہ لدے ہوئے ہیں، سارا بھار اس کے اوپر ہے، انڈیا نے یہ کر دیا، انڈیا نے وہ کر دیا. تو مطلب انڈیا میں نے یہ کیا تو اس میں عمران خان کی کیا غلطی ہے؟ عمران خان بول سکتا ہے نا اس کے حق میں، کشمیر کے حق میں. تو میرے بھائی میری گزارش ہے، کوئی بھی لیڈر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، بلاول ہو، زرداری ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اچھا کر رہا ہے تو پورے پاکستانیوں کو اس کو اچھا کہنا چاہیے. اگر عمران خان ہمارے ملک کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ اچھا کر رہا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس عمران خان یہ کر گیا، عمران خان وہ کر گیا. میں مانتا ہوں کہ ہم اس پارٹی میں سارے اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن اگر لیڈر اچھا ہو تو بہت فرق پڑتا ہے، زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے. پلیز پلیز آپ لوگ اس انسان کا ساتھ دیں جو ہمارے ملک کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یار آج ہم پہ مشکل وقت ہے، اگر ملک ہمارا اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کم از کم ہماری آنے والی نسلیں، میری اولاد کی اولاد بھی اگر سکھ کا سانس لے اپنے ملک میں، خوشحال زندگی گزارے. یار کچھ تو ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے کم ہے. کیا ہمارے بچوں کے بچے ہمارے بچے نہیں ہوں گے، یا ان کے بچے ہمارے بچے نہیں ہوں گے؟ خدا را اپنے دل صاف کریں. یہ نہ سوچیں کہ ہم نون لیگ کے ہیں، ہم پیپل پارٹی کے ہیں. بھائی ہم پاکستانی بھی تو ہیں، کم از کم یہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا. تو برائے مہربانی آپ لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے اس انسان کا جو ملک کا ساتھ دے رہا ہو، جو ہمارے اب کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے بس وہ اندھی ہے، صرف اپنے مفاد دے، اور ان کو اور کچھ ملک کے بارے میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. پلیز پلیز آپ اس انسان کا ساتھ دیں جو کم از کم اس ملک کے لیے اچھا کر رہا ہے، اس ملک کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے. مدینہ کی ریاست ایسے نہیں ہے کہ ایک دن میں کھڑی ہو جائے. اتنا جو سسٹم ڈسٹرب ہوا تھا اس کو سنبھالنے میں کچھ ٹائم لگنا ہے. ایسے نہیں آنا عمران خان نے کو اپنے گھر سے کچھ اٹھا کے اس ملک میں نہیں ڈال دینا. اور پلیز آپ لوگ مہربانی کریں اور پاکستانی بنیں. میں خود کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ میرا تعلق ہے، نہیں یار، میرا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میرا نون لیگ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میرا پیپل پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. لیکن عمران خان اگر اچھا کر رہا ہے میرے ملک کے لیے تو میرا عمران خان کے ساتھ اچھا میرا تعلق ہے، میرا پھر تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے. لیکن میں اپنا سب کچھ بھول جاؤں یار، میں ملک کو بھول جاؤں. اگر عمران خان صحیح کر رہا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، عمران خان غلط کر رہا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں، جو عمران خان کرے گا میں عمران خان کے ساتھ ہوں، تو پاکستان کے ساتھ کون ہوگا پھر؟ پلیز آپ لوگ اس انسان کا ساتھ دیں جو اس ملک کے لیے اچھا سوچتا ہے. کم از کم سوچتا تو ہے کوئی اچھا کرنے کی کوشش کرے. جو سوچتا ہے وہ کوشش کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے. اور یہ چیزیں یہ چند دنوں میں چند سالوں میں ہونے والی نہیں ہے کہ 2 سال میں، یہ 1 سال میں ہم نے سب کچھ سیدھا کر دیا ہے. اس میں ٹائم لگے گا. چاہے ہماری آنے والی نسلیں بھی اس چیز کے لیے نا وہ خوشحال ہو جائے نا تو ہمارے لیے بہت اعلیٰ ہے، بہت اچھا ہے. اور میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ بار بار وہی چیزیں دہراتا رہوں، پیٹتا رہوں، چلاتا رہوں. یہ میری ذاتی اپنی ایک اندر کی آواز تھی جو میرے دل میں بار بار اٹھتی تھی. تو میں نے کہا یہ پیغام دے دوں، شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، مسلمان تو ہم ہیں الحمدللہ. شکر الحمدللہ کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. اس کا مطلب ہے ہمیں تو کچھ شعور نہیں نہ ہونا. اگر ہم ہندو کے گھر میں ہوتے تو ہم ہندو ہی ہوتے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور ہم آج مسلمان بیٹھے ہیں.
تو ہمارا اپنا تو کوئی نظریہ نہ نا، وہ ہماری اپنی تو کوئی سوچ ہی نہ ہوئی. تو پلیز اپنی سوچ بنے، پاکستانی بنے اور اس انسان کا ساتھ دے جو پاکستان کے لیے اچھا سوچ رہا ہے اور اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بھی کرے گا. والسلام.